اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ خواتین و حضرات، آج 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ یوسف جو کل کا کنٹینیویشن ہے، اس کے بعد سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ احسن القصص ہونے کے ناطے فیز وائز یا سین کے اعتبار سے اس میں قصہ پیش کیا گیا ہے۔ جو تھرڈ سین تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف نے جیل میں دعوتی کام کیا اور ان میں سے ایک فرد جسے رہائی ملی اسے کہا کہ یہ پیغام بادشاہ تک پہنچانا، لیکن وہ بھول گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس میں اس نے یہ دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہیں جو 7 موٹی گائے کو کھائے چلے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے 7 خشک بالیاں اور 7 ہری بھری بالیاں اس نے دیکھیں۔ اس نے اپنے خواب کے معبروں کو، تعبیر کرنے والوں کو جمع کیا اور پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ اضغاث احلام ہے، یہ تو خواب پریشاں ہیں، ایسے ہی میننگ لیس ڈریمز ہیں۔ اچانک اس وقت وہ فرد جو جیل سے رہا ہوا تھا اور بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اسے یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ایک فرد جیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو اور جیل کے پاس بھیجا جائے تو میں اس فرد سے ملاقات کروں گا اور آپ کے لیے تعبیر لے کر آؤں گا۔ وہ گیا اور جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بہت سچے ہیں اور آپ سے ایک مسئلے میں رہنمائی مطلوب ہے۔ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس خواب کی تعبیر بیان کی بلکہ اس کا سلیوشن بھی پیش کیا۔ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہت اچھے چلیں گے اور فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال خشکی کے ہوں گے جس میں کوئی فصل نہیں ہوگی، اور جو 7 سال پہلے فصل کاٹیں گے اسی سے اگلے 7 سال گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر 15ویں سال بہت خوب زور کی بارش ہوگی اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں تیار ہوں گی۔ کہا کہ یہ 7 سالوں میں، پہلے 7 سالوں میں جو فصل تیار ہوگی ان میں سے جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا چاہیے، ریشننگ کر لینی چاہیے، لوگوں کو بقدر ضرورت ریشن دیا جائے، باقی کو سٹور کر کے رکھا جائے ویئر ہاؤسز میں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالیوں سے دانے کو الگ نہ کیا جائے بلکہ ویسے ہی اسے سٹور کر رکھا جائے، اور جب جب ضرورت ہو دانوں کو بالیوں سے الگ کر لینا چاہیے۔ جب یہ سلوشن پیش کیا تو وہ بندہ گیا خوشی خوشی اور بادشاہ سے کہا کہ خواب کی یہ تعبیر ہے، اس کا یہ سلوشن ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ اسے حاضر کرو، میں اسے اپنا مشیر خاص بنا لینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بلانے کے لیے وہ فرد گیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں ویسے ہی نہیں آنا چاہتا، مجھے بری قرار دیا جائے جس کا الزام ان لوگوں نے مجھ پر لگایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات جب پہنچائی تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جمع کرو۔ عزیز مصر کی بیوی کو جمع کیا گیا، اس کی سہیلیاں ان کو جمع کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جمع کیا گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ آج صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ میں نے یوسف جیسا فرشتہ صفت انسان نہیں دیکھا، اور غلطیاں سراسر میری اور ہماری سہیلیوں کی تھیں، اور ہمیں اس بات پر افسوس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو برائیوں سے، بری خواہشات کے وسوسے سے بری قرار نہیں دیتا، ہر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر رب کا رحم ہو جائے وہ بچ کر رہ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب باتیں آشکارا ہو گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا انوسنس پروف ہو گیا، تو اس کے بعد کہا کہ میں ان کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ خزانوں کا مالک مجھے بنائے،
میں اسے مینیج کر کے دکھاؤں گا، ڈراٹ مینجمنٹ میں کروں گا، یا جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اس کا سلوشن میں پیش کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ ایک بڑے عہدے پر مامور ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ بادشاہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس کا آخری سین ہے، 5واں سین ہے، ان میں بھائیوں کا وزٹ ہوتا ہے اور 3 مرتبہ وہ وزٹ کرتے ہیں پورے علاقے میں۔ 7 سال تک خوب بارش ہوئی اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں تیار ہوئیں، فصل تیار ہوئی، فصل کو کاٹا گیا اور ان میں سے جتنی ضرورت تھی لوگوں کو دیا گیا، باقی سب کو سٹور کر کے رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 8واں سال، 9واں سال، 10واں سال آیا تو قحط کا زمانہ آ گیا۔ لوگوں کو راشننگ کے لیے قطار میں کھڑنا پڑتا تھا اور لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، غلہ اور رسد لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو فلسطین تک قحط پڑا تھا، فلسطین سے بھی لوگ مصر آتے تھے غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ لوگ آئے، انہیں نہیں پتا تھا، یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور سمجھ لیا کہ یوسف کا قصہ تمام ہو گیا۔ ان کے وہم و گمان میں دور دور تک بھی نہیں کہ یہاں یوسف موجود ہوگا۔ وہ آئے، لائن میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر نہیں کیا، البتہ یہ کہ ان سے باتیں کی، پوچھا کہ کہاں سے آئے، بہت دور سے آئے۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ جو پیسے لائے ہیں، رقم دے کر اناج لیا جا رہا ہے، اس رقم کو انہی کی تھیلی میں رکھ دو۔ اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی مل گئے، ان کے والدین وغیرہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کہا کہ والدین تک پیسے پہنچانا ہے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ خاموشی سے تھیلی میں پیسے رکھ دیے جائیں۔ انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ تم اتنے لوگوں کا کھانا پوچھ رہے ہو، راشن پوچھ رہے ہو، لیکن اس میں سے 3 لوگ تو نہیں آئے۔ تو کہا کہ باپ اور ماں دونوں بوڑھے ہیں اور ایک ہمارا بھائی ہے جسے والد صاحب نے نہیں بھیجا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو آئے گا اس کے لیے ہم راشن دیں گے، جہاں تک والدین کی بات ہی بڑھاپے میں ہم ان کو بری رکھیں گے۔ تو اس کے بعد انہی کی تھیلی میں پیسے رکھ دیے گئے۔ جب یہ لوگ لوٹے تو جا کر انہوں نے بادشاہ کی تعریف کی، بہت اچھا بادشاہ ہے، بہت اچھے طریقے سے اس نے بات کیا۔ جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا تو غلہ بھی پایا، اس کے اندر رقم بھی ملی، بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے مصر کا۔ اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد پھر دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے اور انہوں نے لاسٹ میں بتا دیا تھا کہ جب تک کہ تمہارا چھوٹا بھائی جس کا تم اناج لے جا رہے ہو، جس کا نام بنیامین ہے، وہ نہیں آئے گا تو اس کا اناج ہم نہیں دیں گے۔ تو مجبوراً بنیامین کو لانا پڑا۔ جب لے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، تم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں بھول نہیں پایا، اور بنیامین کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ ترکیب بتائی کہ سارے بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہو، اللہ پر توکل کر کے چھوٹے بیٹے کو بھیجا۔ آئے، لائن میں کھڑے ہو گئے اور وہاں اناج لینے لگے۔ حضرت یوسف کی تمنا تھی کہ بھائی کسی طرح ان کے پاس رک جائے۔ تنہائی میں لے جا کر کہا کہ تم بنیامین ہو کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ میں یوسف ہوں اور تم نہیں بتانا یہ تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی تمنا تھی کہ روک لیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ حضرت یوسف جاتے ہوئے والدین کے لیے کچھ رقم بھیجنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہ اپنے پاس ایک شاہی پیالہ تھا، ہو سکتا ہے سونے کا تھا یا قیمتی کوئی پیالہ تھا، وہ انہوں نے غلہ اور اناج کی تھیلی میں رکھ دیا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب جب قافلے والے جانے لگے تو اس میں ہوا یہ کہ جہاں میجر کر کے اناج دیا جا رہا تھا وہاں ایک بادشاہ کا بڑا پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا، جو رائل میجر ہوتا تھا، جو سٹینڈرڈ میجر ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اس میجرنگ جار سے لوگوں کو جو ہے غلہ دیا جا رہا تھا وہ گم ہو گیا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں نے دونوں کو ایک ہی سمجھا کہ جس سے جو ہے چاول ناپ کر دیا جاتا، غلہ ناپ کر دیا جاتا، بادشاہ اسی سے پانی پیتا تھا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ یا اگر کپ ہے جو پانی پینے کا تو اس میں کتنی مرتبہ اناج کو ناپ کر دیا جائے گا؟ دو الگ الگ سٹوری ہے۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ بھائیوں کے غلہ اور اناج کی تھیلی میں بادشاہ نے اپنا پیالہ رکھ دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ میجرنگ جار مس ہو گیا تو بادشاہ کے کارندوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ہاں کا جو میجرنگ جار ہے سوا الملک وہ گم ہو گیا ہے، سب کی تھیلی کی جانچ لو۔ جب تھیلیوں کی جانچ لی گئی تو ایک تھیلی سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے وہ پیالہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ اب وہ بنیامین کے تھیلے میں پایا گیا تو کہا کہ تمہارے پاس چور کی کیا سزا ہے؟ کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو چوری نہیں ہوتی۔ لیکن جب پکڑا گیا بنیامین تو کہا کہ یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی یوسف ایک تھا وہ بھی چور ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سن کر بہت ناراض ہوئے، لیکن غصے کا گھونٹ پی کر خاموش رہ گئے اور شریعت کا قانون بتا دیا یعقوب علیہ السلام کا کہ جس کے تھیلی سے یہ چیز نکلے اس کو روک لیا جائے۔ اس طرح سے بنیامین کو روک لیا گیا اور یہ بھائی لوٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس تو پوچھا بنیامین کا کیا ہوا، تو کہا کہ بنیامین چوری میں پکڑا گیا، ہم نہیں جانتے کہ اس نے چوری تو نہیں کی، لیکن اس کی تھیلی سے ایک پیالہ نکل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے، بہت یاد کرتے تھے اپنے دونوں بچوں کو، ایک تو یوسف چلا گیا بہت پہلے اور ایک بنیامین بھی چلا گیا۔ گھر والے کہتے تھے کتنا آپ ان کو یاد کرتے رہیں گے، کیا اسی میں آپ دیوانے اور پاگل ہو جائیں گے، کیا اسی میں آپ اپنی زندگی ہلاک کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں تو اپنی شکایت، اپنا درد، اپنا غم اللہ تعالیٰ کے حضور سناتا ہوں، اسی کو میں اپنا ماجرا سناتا ہوں۔ پھر بچوں سے کہا دیکھو مجھے یقین ہے کہ میرے دونوں بچے زندہ ہیں، ایک نبی اس کی بصیرت، لیکن اس کا ایک لیمیٹیشن ہے، اسے نہیں معلوم کہاں ہیں، لیکن یہ یقین دل کہہ رہا ہے کہ دونوں بچے زندہ ہیں۔ کہا کہ جاؤ تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تلاش کرو، انشاءاللہ دونوں بچے مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آتے ہیں یہ لوگ اور بہت ہی حالت خراب ہو جاتی ہے اور گھگیانے لگتے ہیں، بادشاہ سے کہنے لگتے ہیں کہ بادشاہ ہمیں صدقہ دے دیجئے، بہت برا حال ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، لے جاؤ اناج لے جاؤ اور والدین اور سارے بھائی بہنوں کو، پوری فیملی کو لے کر آؤ۔ تو گئے اور چوتھی مرتبہ سارے بھائی بہن اور رشتہ دار اور والدین سب آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز تھے اور سب بھائیوں نے جھک کر ان کے سامنے وہ سجدہ تعظیم پیش کیا، وہ آنر جو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہی کہ حضرت یعقوب میں ہی ان کی بیوی بھی ہے اور سارے بھائی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے میں 3 قمیص کا ذکر ہے، ایک کنویں میں قمیص جہاں سے نکال کر لے آئے تھے، دوسری قمیص وہ پھٹی ہوئی قمیص، اور تیسری قمیص حضرت یوسف علیہ السلام تیسری مرتبہ جب بھائی بہن آئے تھے تو بھیجا کہ جاؤ والد صاحب کے آنکھ پر ڈالو۔ جیسے ہی فلسطین کے قریب جانے لگے حضرت یعقوب کی اس کی خوشبو آنے لگی، کہنے لگے یوسف آ رہا ہے۔ تو 3 قمیص کا ذکر اس صورت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پہلی قمیص وہ ان کے بھائیوں کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے، دوسری قمیص آپ کی عفت اور پاک دامنی کو ثابت کرتی ہے، اور تیسری قمیص بشارت کی قمیص ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کریں گے اور صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ سورہ یوسف تھی۔ اس کے بعد ہم دوسری سورت پر آتے ہیں۔ اس پارے میں دوسری سورت جو آئی ہے وہ سورہ رعد ہے۔ یہ یوسف کا مثنیٰ ہے، جوڑی ہے۔ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے وہی مضامین ہی، البتہ وہاں ایک تاریخی دلیل ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مفید لوگوں کو، کارآمد لوگوں کو دنیا میں باقی رکھتا ہے، اور جو جھاگ کی طرح ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے کوئی مفید نہیں ہوتے وہ صفحہ ہستی سے یا تاریخ کے صفحات سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی بات یہاں ایک دوسرے پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ رعد کی شروعات ہوتی ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اسے مان کر نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سے دلائل پیش کیے، آفاقی اور کائنات کے دلائل۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین کو کس طرح سے بغیر ستونوں کے پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین میں لاکھوں، کروڑوں، ملینز، بلینز، ٹریلینز، کوائڈریلینز اور اس سے زیادہ انسان کے حساب کتاب نہیں، اتنے اجرام فلکی سیلیسٹیل باڈیز پائے جاتے ہیں، اور کتنی دور تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ البتہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ کائنات کے میں 1 بلین سورج ہمارے سورج کی طرح، اور ان میں سے آدھوں کے پاس اپنا ایک پلانیٹری سسٹم ہے، ان سب پر مشتمل گیلیکسی ہے جس کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی۔ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے، اور یہاں سے لے کر اس کونے تک اتنی رفتار سے ٹریول کرتے ہوئے 90,000 سال لگتے ہیں ملکی وے گیلیکسی کے اس کونے سے اس کونے تک جانے کے لیے۔ اور ان کے درمیان کیا بندشیں ہیں سائنٹسٹ کو نہیں معلوم، کچھ کا اندازہ ہے
الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، میگنیٹزم ہے، گریویٹیشنل پل ہے، اس طرح 60-65 فورسز ایک دوسرے پر انیکٹ کرتے ہیں، جس کی تفصیلات آج بھی تحقیق طلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان کا کوئی سپورٹ نظر نہیں آتا، ان کے پلرز نظر نہیں آتے۔ نمبر 2، شمس و قمر کو اس نے پیدا کیا۔ نمبر 3، زمین کو اس نے پھیلا دیا، چلنے پھرنے کے لائق بنایا، کام کے لائق بنایا۔ زمین اندر سے اس کے اندر آگ ہے، لاوا ہے جو پک رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی تہ ہے، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کی تہ، جس پر ہم بہت آرام کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ سمندر کے نیچے بھی 8-10 کلومیٹر جانے کے بعد پھر اس کے بعد ٹیکٹونک پلیٹ ہے اور اس کے نیچے لاوا پک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کو اس نے ہموار کیا۔ نمبر 4، اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اس لیے کہ زمین گردش کرتے ہوئے کہیں اپنے مدار سے باہر نکل نہ جائے۔ نمبر 5، اس نے دریا بہا دیے۔ نمبر 6، رات اور دن کی باری لگا دی۔ رات اور دن کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین گھومتی ہے تو اس کے نتیجے میں سورج کے سامنے کچھ حصہ آتا ہے، کچھ حصہ چھپ جاتا ہے، تو رات اور دن کا سرکل اس نے بنایا۔ نمبر 8، پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، اناج پیدا کیے، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرات، یہ ساری باتیں سائنس کی دنیا میں کئی سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانا۔ درختوں میں عجیب عجیب کرشمے ہوتے ہیں، پھلوں کے اندر عجیب عجیب کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ خود کائنات اور یونیورس کے بارے میں آئنسٹین کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آئنسٹین 1929 میں برلن میں ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں باتیں جب چل رہی تھیں تو ہوسٹ جس نے دعوت کا انتظام کیا وہ باتوں باتوں میں اسٹرالوجی پر گفتگو شروع کر چکا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سائنٹسٹ موجود ہیں، اسٹرالوجی اور خدا اور مذہب اس طرح کے موضوعات پر بات نہ کریں، یہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ آئنسٹین جیسے سائنٹسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے جواب میں آئنسٹین نے کہا کہ نہیں، خدا کے بارے میں تم جو کہتے ہو ایسا نہیں ہے۔ Einstein gave one of his subtlest and most consistent reason for believing. کہا، یہ اس کے جملے ہیں کوٹ ان کوٹ، try and penetrate with our limited means the secret of nature and you will find that behind all the discernible laws and connections there remains something subtle, intangible, inexplicable. Veneration for this force beyond anything we can comprehend is my religion. میرا مذہب کیا ہے؟ میں جب کائنات پر غور و فکر کرتا ہوں اور محدود سماعت، بصارت اور عقلیہ قوت سے مطالعہ کرتا ہوں فطرت کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ قوت ہے، خاموش قوت ہے، نظر نہیں آنے والی قوت ہے، اور کچھ قوانین ہیں جو اس نے بنا رکھے ہیں، اور کچھ کنیکشنز ہیں جس پوری کائنات کے اندر ایک وحدت کا تصور میں دیکھتا ہوں، اور اس قوت کو میں تسلیم کرتا ہوں، اور یہی میرا مذہب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنسدانوں نے بھی ان سب چیزوں پر غور کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ خدا کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اختتام کی طرف آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شاندار مثال دی اور کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں جھاگ ہوتی ہے، جو اوپر کچرا ہوتا ہے وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، اور نیچے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں، وزنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح سے اس دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو، جو لوگوں کے لیے کارآمد ہو، اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھتا ہے، اور جو خس و خاشاک کی طرح ہوتے ہیں، جو یوز لیس ہوتے ہیں، سماج کے لیے کوئی مفید کام انجام نہیں دے سکتے، وہ جھاگ کے مانند اڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے ماننے والے انسانیت کے لیے مفید بنے، خس و خاشاک نہ بنے، جھاگ نہ بنے، یوز لیس نہ بنے۔ یوٹیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو معلوم ہو کہ اس امت کے پاس علم ہے، سائنس ہے، نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، اخلاق و کردار ہے، اور بہت سی مفید چیزیں
جو انسانیت کے لیے ہو سکتی ہیں وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ یہ مقام ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کے صفات بیان کیے گئے کہ مومنین کون ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ آیا۔ کہا کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ روابط باقی رکھتے ہیں لوگوں سے، وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے روکتے ہیں۔ کفار و مشرکین تھے کہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نشانیوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ کیا آسمان و زمین میں یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ رسول کی بات کی تصدیق کر رہی ہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پہاڑ چلنے لگے، وہ چاہتے تھے کہ زمین شق ہو، آپ اشارہ فرمائیں، وہ چاہتے تھے کہ مردے بول اٹھیں، قبرستان سے کھڑے ہو جائیں اور بولنے لگیں، یہ اور اس طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آفتوں سے سبق لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کر رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زمین ہر طرف سے تنگ ہو رہی ہے اور رسول غالب آنے والا ہے۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت آتی ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں بتایا کہ کشمکش اصل کس چیز کا ہے۔ اصل کشمکش حق و باطل کے درمیان جو اسٹرگل ہے، وہ ہے نور اور ظلمتوں کا۔ ایک طرف ظلمتیں ہیں، اندھیرا ہے جو دنیا پر چھا جانا چاہتے ہیں، ایک طرف روشنی ہے جو دنیا کو منور کرنا چاہتی ہے۔ رسول روشنی لے کر آتا ہے، وہ ضمیر کی روشنی کو اور تیز تر کرتا ہے، وحی کی روشنی لاتا ہے اور دنیا کو وہ منور کرنا چاہتا ہے، اور باطل کے علمبردار ہیں جو اندھیرا چھا دینا چاہتے ہیں۔ یہی اصل اس دنیا کے اندر کشمکش ہے، اور اسی کشمکش میں انبیاء کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ ان کے جانے کے بعد مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، امت مسلمہ کا بھی یہی کام ہے کہ جہاں جہاں تیرگی دیکھیں، جہاں جہاں باطل کا اندھیرا دیکھیں، وہاں وہاں شمع روشن کریں اور حق کا نور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم اذیتیں دیتی تھی، اور لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ ہم نے قال الملأ والے پارے میں بھی دیکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے یہ آپشن پیش کیا گیا، اور دیگر قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کو یہی آپشن دیا، یا تو وہ باطل کی طرف لوٹ کر آئیں، یا پھر جو ان کی شہریت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کفر کی مثال راکھ کے مانند ہے جو اڑ جاتا ہے۔ گزشتہ صورت میں ہم نے دیکھا کہ جھاگ کے مانند، اور یہاں راکھ کے سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، کہا کہ یہ سب بے وزنی چیزیں ہیں، باطل کا کوئی وزن نہیں ہے، حق کا وزن ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حق کے علمبردار اسے لے کر نہیں اٹھیں گے تو لازماً لا محالہ باطل دنیا میں چھا جائے گا۔ یہی تو کشمکش ہے۔ اگر آپ روشنی نہیں جلائیں گے تو اندھیرا چھا جائے گا۔ تو روشنی جلانا ہمارا کام ہے، مفید بننا ہمارا کام ہے، دنیا انسانیت کے لیے بہتر بننا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت شاندار پیاری مثال دی، اور اس میں بتایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ آیت لمبی ہے، اس میں کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حق کا کلمہ، خیر کی بات، اچھی فلسفی، ایک اچھا سسٹم انسانوں کے لیے، وہ ایک اچھی ذات کے دانے کے برابر ہے، جسے زمین میں بو دیا جائے تو اس سے ایک تناور درخت ہوتا ہے، اور وہ درخت مہیب ہو جاتا ہے، اس کا سایہ پھیلنے لگتا ہے، اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں، اور وہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ ہر آن اس میں پھول اور پھل لگتے ہیں۔ یہ جو اصلی ذات کا درخت ہے، یہ کہا قرآن نے کہ ہر آن پھل دیتا ہے، کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو سال بھر لگے، اس کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ لیکن مومن ایک ایسا پھلدار درخت ہے جو ہر آن پھل دیتا ہے، انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ایک درخت جس طرح سے سماج کے لیے مفید ہوتا ہے، سایہ فراہم کرتا ہے، پھول فراہم کرتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، اس کی لکڑیاں کام آتی ہیں، اور اس کا آکسیجن
وہ کام آتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہم چھوڑتے ہیں وہ درخت لے لیتا ہے۔ کتنا مفید ہوتا ہے ایک درخت انسانیت کے لیے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن شجر سایہ دار کے مانند سماج کے لیے انتہائی مفید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، بہت تفصیل سے بتایا کہ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بارش کو اس نے برسایا، اور اس سے جو ہے نہریں بہتی ہیں جس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور تمہارے لیے اس نے کھیتیاں پیدا کی اور گھنے گھنے باغات پیدا کیے، اور تمہارے لیے کھانے پینے کے ساز و سامان اس نے پیدا کیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری فطرت نے جو کچھ طلب کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا کہ تمہاری فطرت نے جن جن چیزوں کا مطالبہ کیا، خوشبو چاہیے تو خوشبو اویلیبل ہے، اور خوبصورت مناظر چاہیے تو خوبصورت مناظر اویلیبل ہے، کھانے پینے کے لیے پانی چاہیے، دانا چاہیے، اناج چاہیے تو وہ موجود ہے، پھل پھلاری موجود ہے۔ انسانی فطرت اور انسانی حیات کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری کر دیں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ حضرات ذرا اپنی ذات پر غور کیجیے، پیچھے جائیے پلٹ کر، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز کیا، اس پر غور کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا منسوب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں ناتواں تھا، تو نے مجھے قوی بنایا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں جاہل تھا، تو نے مجھے علم عطا کیا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں غریب تھا، تو نے مجھے مالدار کر دیا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میرے سامنے کوئی راستہ موجود نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے زندگی کا صحیح راستہ دکھا دیا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ میں گنہگار ہوں اور تجھی سے توقع ہے کہ تو میرے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، لہٰذا تیری تعریف ہے۔ زندگی میں آدمی پلٹ کر دیکھے تو ہم کتنے کمزور تھے، نہ علم تھا، نہ صلاحیت تھی، نہ قابلیت تھی، نہ ناموری تھی، ہم ایک کوڑا کاغذ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا، قابلیتوں سے نوازا، دین بھی دیا، دنیا بھی دیا، دولت بھی دی اس نے، تعلیم بھی دی اس نے، عہدے اور منصب بھی دیے، دنیا میں سچی ناموری بھی عطا کی، صحت اور عافیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا، اچھی بیوی، اچھے بچے بھی عطا کیے، خوشیاں بھی عطا کی، کیا کیا نہیں دیا۔ انسان اگر شکر گزار بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے، سر سے لے کر پیر تک ایک ایک رواں، ایک ایک رونگٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بنو تو میں مزید دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاص پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ دعائیں اگر قرآن نے کسی نبی کی کوٹ کی ہیں تو وہ ابراہیم کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ان کی دعائیں کوٹ کی گئی ہیں، سورہ حج کے اندر بھی آتی ہیں، یہاں سورہ ابراہیم میں بھی ان کی دعائیں آتی ہیں، اور مختلف جگہ ان کی بڑی شاندار دعائیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یا اس کی سیریز وہ یہ ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تیری مرضی اور تیری خوشی کے لیے میں اپنی اولاد میں سے اور فیملی میں سے ایک حصے کو لا کر یہاں چھوڑتا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس لا کر چھوڑ رہا ہوں۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا، ہمارے بچوں کو وافر رزق عطا فرما، ہمارے بچے جہاں اس شہر میں آباد ہوں گے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو توحید کا مرکز بنا۔ بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، ہمارے بچوں کو گمراہی سے بچا، شرک سے بچا، برائی سے بچا، ہمارے بچوں کو توحید کا علمبردار بنا۔ اور ہمارے بچوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، بڑی خاص بات ہے کہ کچھ چیزیں اندیشوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور انسان خدا کے سامنے وہ بیان کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو لا کر چھوڑ دیا، اور اس بات کا امکان تھا کہ کوئی برا واقعہ پیش آ جائے، چونکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی جانور ادھر سے گزر سکتا تھا، کوئی قافلے والے وہاں سے گزرتے ہوئے لوٹ سکتے تھے، کچھ بھی واقعہ ہو سکتا تھا،
اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہی جملوں میں بیان کیا جائے جو انسان کے من میں ابھرے، اس کے بجائے اللہ کے حضور انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے گفتگو کی اور کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے پروردگار، جس بات کو میں چھپاتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، جس بات کو میں علانیہ تیرے سے مانگتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، اور تو وہ ہے پروردگار جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمان و زمین کی ہر شے تیرے سامنے موجود ہے۔ یعنی میں اپنے بچوں کے سلسلے میں اگر کوئی خدشات دل میں رکھتا ہوں تو میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا، یہ سوء ادب ہے، لیکن تجھ سے التجا ہے کہ میرے بچوں کو تحفظ عطا کر، ہر طرح سے سلامتی عطا کر، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی، تو بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرات، اللہ کی نعمتوں میں اولاد کتنی پیاری نعمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کوستے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، ہمیشہ انہیں کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے، اور ہم اپنے بچوں کو کم سمجھتے ہیں۔ انہیں نعمت سمجھیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ سمجھیں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کے لیے بہت دعائیں کریں۔ یہ جو برکت کا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں بچوں کے لیے بہت دعائیں کی جانی چاہیے، کبھی بچوں کے خلاف کوئی لفظ دعا میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں اور قبر کا چراغ ہیں، آخرت میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہیں، اس لیے ان بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ کرتے تھے یہ لوگ کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذرا مہلت دیں، وقت آئے گا جب عذاب آئے گا تو یہ گھگیانے لگیں گے، یہ التجا کرنے لگیں گے، یہ رونے اور پیٹنے لگیں گے سر، اور اگر سمجھانے کے باوجود سنبھلتے نہیں تو یاد رکھیں کہ تمہاری چال بازیاں جس سے پہاڑ ٹل جائیں وہ بھی خدا کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور ایک دن پابہ زنجیر ہو کر خدا کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، تار کول کے لباس پہنا دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ کے بھبوکے ہوں گے جو ان کے چہروں کو مار رہے ہوں گے۔ اس برے انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لیں اور خدا کے حضور سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کے کشمکش میں، نور اور ظلمت کی اس کشمکش میں ہمیں نور کی طرفداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔